ویلکم بیک۔ سیکیورٹی فورسز نے خفیہ معلومات کی بنیاد پر خیبر پختونخوا میں 2 کارروائیاں کرتے ہوئے بھارتی حمایت یافتہ 23 خوارج ہلاک کر دیے۔ ISPR کے مطابق ضلع کرم میں ایک جگہ پر خوارج کی موجودگی کی اطلاع ملنے پر فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا۔ فائرنگ کے شدید تبادلے میں بھارتی حمایت یافتہ 12 دہشت گرد جہنم واصل کر دیے گئے۔ ضلع کرم میں ہی دہشت گردوں کے ایک اور گروہ کی موجودگی کی اطلاع پر سیکیورٹی فورسز نے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا۔ اس کارروائی میں 11 خارجی دہشت گرد جہنم واصل ہوئے۔ تمام ہلاک خارجی بھارت کی سرپرستی میں پاکستان میں دہشت گرد کی کارروائیوں میں ملوث تھے۔ دہشت گردوں کے قبضے سے اسلحہ اور دیگر مواد بھی برآمد ہوا۔ علاقے میں سینیٹائزیشن آپریشن جاری ہے تاکہ کسی بھی ممکنہ چھپے ہوئے خارجی کا خاتمہ یقینی بنایا جا سکے۔ نیشنل ایکشن پلان کے تحت فیڈرل ایپیکس کمیٹی سے منظور شدہ ویژن عزم استحکام کے مطابق ملک بھر میں دہشت گردی کے خلاف آپریشنز پوری رفتار اور تسلسل سے جاری رہیں گے۔ سیکیورٹی فورسز غیر ملکی پشت پناہی یافتہ دہشت گردی کا مکمل خاتمہ یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم نے خیبر پختونخوا میں فتنہ الخوارج کے خلاف کامیاب آپریشنز پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ دہشت گرد نیٹ ورک کو توڑنے پر سیکیورٹی فورسز کے عزم اور پیشہ ورانہ مہارت کی تعریف کی۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا پاک فوج اور قانون نافذ کرنے والے ادارے وطن عزیز کا دفاع پوری ثابت قدمی سے کر رہے ہیں۔ پاکستان کی سرزمین سے دہشت گردی کا مکمل خاتمہ قومی اتفاق رائے سے کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک جنگ جاری رکھیں گے۔ پوری قوم وطن عزیز کے دفاع کے عزم میں افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا بہادر سپوتوں نے 23 دہشت گردوں کو جہنم رسید کر کے نمایاں کامیابی حاصل کی۔ دہشت گردوں کے مذموم عزائم ناکام بنانے پر سیکیورٹی فورسز کے دلیر سپوتوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ قوم کو سیکیورٹی فورسز کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور جرت پر فخر ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے پھر کہا ہے پاکستان اور بھارت ایٹمی ہتھیار نکالنے لگے تھے مگر میں نے مداخلت کر کے جنگ رکوا دی۔ امریکہ سعودی عرب کے بزنس فورم سے خطاب میں ٹرمپ نے کہا میں نے انہیں خبردار کیا کہ جنگ روکو ورنہ 350% ٹیرف لگا دوں گا۔ مودی نے فون کر کے کہا پاکستان سے جنگ نہیں کروں گا۔ شہباز شریف نے شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا آپ نے لاکھوں لوگوں کی زندگیاں بچائیں۔ Prime Minister Modi saying, we're done. I said, you're done with what? We're not going to go to war. I'll tell you what, the Prime Minister of Pakistan called me, thank you very much. He actually said, I saved millions, and he said it in front of Susie. He said, President Trump saved millions and millions of lives. He doesn't even know that, but he saved millions of lives. India, Pakistan, they were going to go at it, nuclear weapons. I said, that's okay, you can go at it, but I'm putting a 350% tariff on each country. No more trade with the United States. No, you can't do that. I said, I'm going to do it. Come back to me and I'll take it down. But I'm not going to have you guys shooting nuclear weapons at each other, killing millions of people, and having the nuclear dust floating over Los Angeles. I'm not going to do it. ڈنمارک نے کلعدم TTP کو خطے کے لیے سنگین خطرہ قرار دے دیا۔ ڈینش سفیر نے سلامتی کونسل کے کمیٹی اجلاس سے خطاب میں کہا افغان سرزمین سے کلعدم TTP نے پاکستان پر متعدد حملے کیے۔ TTP کے 6000 جنگجو خطے کے لیے سنگین خطرہ ہیں۔ TTP, with its approximately 6,000 fighters, is another serious threat emanating from the region, receiving both logistical and substantial support from the de facto authorities. The TTP has conducted numerous high-profile attacks in Pakistan from Afghan soil, some of which incurred mass casualties. افغان طالبان رجیم بھارت سے پینگیں بڑھانے لگے۔ وزیر خارجہ کے بعد طالبان وزیر تجارت الحاج نور الدین عزیزی نئی دلی پہنچ گئے۔ بھارتی ہم منصب کے علاوہ وزیر خزانہ اور دیگر اعلیٰ حکام کے ساتھ بھی ملاقات کی۔ الحاج نے بھارت کو دوست ملک قرار دیتے ہوئے کہا بھارت کے ساتھ تجارتی تعاون اور سفارتی تعلقات میں مزید توسیع کے خواہاں ہیں۔ بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان نے بتایا دونوں ممالک کے وزرائے تجارت کے درمیان 2 طرفہ سرمایہ کاری کے فروغ پر اتفاق کیا گیا۔ افغان طالبان وزیر تجارت نے نئی دلی میں ایکسپو میں افغانستان کے سٹال کا دورہ کیا۔
अहम खबर आपको देंगे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से वजीर आला KP सोहेल आफरीदी के धमकी आमेज रवैये पर कार्रवाई मुतवक्के है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सदारत में इजलास में वजीर आला KP के धमकी आमेज बयान पर गौर किया जा रहा है। मजीद तफसील जानते हैं जाहिद मशवानी से। जी जाहिद। बिल्कुल, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने गुज़िश्ता रोज़ हज़ारा हवेलिया में एक पब्लिक इज्तिमा से खिताब किया था और उन्होंने इलेक्शन कमीशन की तरफ से ज़िमनी इंतख़ाबात में जो फ़राइज़ सरअंजाम देने वाले मुलाज़िमीन हैं इस हवाले से बातचीत की थी और इलेक्शन कमीशन ने इस पर जो है वो नोटिस लिया था कि वज़ीर आला की तरफ से धमकी आमेज़ और मुआंदाना जो इजहार है ये अल्फाज सामने आए थे। उस पर इलेक्शन कमीशन ने रात गए नोटिस दिया और आज हंगामी इजलास तलब किया था। इस वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सदारत में इजलास जारी है और इजलास में मेंबरान इलेक्शन कमीशन, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, स्पेशल सेक्रेटरी और कानून या लॉ विंग के जो आला मुकाम हैं वो शरीक हैं और इलेक्शन कमीशन के इजलास को इस हवाले से ब्रीफिंग दी जा रही है। वज़ीर आला के बयान और उनके अल्फाज का जायजा लिया जा रहा है और इस बात का फैसला किया जाएगा कि इस हवाले से क्या कार्रवाई की जा सकती है। ज़राए के मुताबिक कोई मुनासिब कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। जी, इलेक्शन कमीशन के इजलास में मॉनिटरिंग रिपोर्ट का जायजा लिया जा रहा है। जाहिद मशवानी अपडेट करे थे, शुक्रिया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में जुडिशल कमीशन के अहम इजलास 2 दिसंबर को होंगे। सुप्रीम कोर्ट में जुडिशल कमीशन के 3 इजलास होंगे। जुडिशल कमीशन की जानिब से तीनों इजलासों का एजेंडा जारी कर दिया गया। जारी करदा एजेंडे के मुताबिक इजलासों में सुप्रीम कोर्ट में मुस्तकिल जज की तैनाती समेत चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट के लिए नामों की मंजूरी दी जाएगी। तमाम नामजदगियों के लिए पहले 3 सीनियर जजों के नाम पर गौर किया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 सीनियर जजों में चीफ जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब शामिल हैं। मजीद खबरें इस ब्रेक के बाद साथ रहेगा। वेलकम बैक। लाहौर भावलपुर से कमसिन बच्चियों और वालिदा के अगवा के खिलाफ केस की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई। दौरान समाअत जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने इस्लामाबाद और पंजाब पुलिस के इक़दाम पर इजहार बरहमी किया। कहा 5 जाली मुकदमे कराकर बच्चियों और खातून को अगवा किया जाए, ये कहाँ का इंसाफ है। मुद्दई को आज तक किसी ने देखा नहीं जो जाली पर्चे करा रहा है। मामला वज़ीर आला को भेजा ताकि उन्हें पता हो पुलिस खातून के अगवा में मुलव्वस है। हमें पिटिशनर से हमदर्दी नहीं, वो अगर कसूरवार है तो उसे सज़ा मिलेगी। मामला FIA को तहकीकात के लिए भेजा था। वकील शहरयार तारिक ने बताया सुप्रीम कोर्ट ने उस अदालत का 24 अक्टूबर का फैसला मुअत्तल किया था, जिस पर वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट को भी मिसगाइड किया। सुप्रीम कोर्ट ने 24 अक्टूबर का फैसला मुअत्तल किया, 5 नवंबर का नहीं किया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने कहा आप दोनों हजरात सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी देख लें, जब तक वहाँ से कोई फैसला नहीं आता हम भी कोई फैसला नहीं देंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हिदायत के साथ समाअत अगले हफ्ते तक मुलतवी कर दी। हमें मकामी हुकूमतों का निज़ाम बनाना पड़ेगा, ये ख्वाहिश नहीं निज़ाम कामयाब करने की मजबूरी है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कहना है आर्टिकल 140A में सब कुछ है लेकिन अमल दरामद नहीं हो रहा। पंजाब में बल्दियाती हुकूमत, लाहौर में मेयर ही नहीं। किसी जमहूरी क़ुव्वत को बताएं तो वो परेशान होकर कहेंगे कौन हो तुम लोग। कराची में जदीद इलेक्ट्रॉनिक कैमरे जालसाजों और क्रिमिनल्स को बेनकाब करने लगे। शहरी ने 2 ई-चालान भेजने पर पुलिस को दरख्वास्त दी, जिसमें बताया 13 रोज़ में 10-10 हज़ार के 2 चालान भेजे गए। नंबर प्लेट मेरी है मगर गाड़ी मेरी नहीं। पुलिस हुकाम की जानिब से दरख्वास्त पर फौरी नोटिस लेकर अहकामात जारी किए गए। जदीद कैमरों के जरिए गाड़ी को तलाश करने के लिए फीडिंग की गई। पुलिस ने कहा कराची में बड़ी तादाद में जाली नंबर प्लेट लगी गाड़ियां चल रही हैं। शहरियों को परेशानी ज़रूर है मगर जराइम पेशा अनासर गिरफ्त में आ रहे हैं। सेफ सिटी ई-चालान कैमरों और S4 से हर जगह मॉनिटरिंग की जा रही है। IMF का कहना है पाकिस्तान में करप्शन ताहाल एक संगीन चैलेंज है जो मौशी सरगर्मियों और इदारा जाती कारकर्दगी को मुतासर कर रही है। करप्शन के सबब सरकारी इदारों का कंट्रोल कम होने से टैक्स आमदन मुतासर हो रहा है। कानूनी निज़ाम पर एतमाद का फुकदान है। कस्टम एहलकार सलाहियतों से कम काम करते हैं। FATF अहदाफ में सजाओं पर अमल दरामद सुस्त है। मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस अफराद के खिलाफ फैसले कम हुए। पाकिस्तान में करप्शन बड़ा चैलेंज। IMF की रिपोर्ट में होशरुबा इंकशाफा। IMF की गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट रिपोर्ट में बताया गया है
کہ پاکستان میں ضرورت سے زیادہ ریگولیشن اور رکاوٹیں ہیں. تمام معاشی شعبوں کی ترقی کی رفتار ریگولیشن میں جکڑی ہوئی ہے. ہر معاملہ مشاورت سے حل ہونے کے بجائے عدالت میں چلا جاتا ہے. عدالت میں بے تحاشا مقدمات کی وجہ سے معاملات نہیں نمٹتے. رپورٹ میں کہا گیا ہے پاکستان میں انسداد کرپشن کی تمام کوششیں اب تک مکمل طور پر کارگر ثابت نہیں ہوئی. افسران اہم فیصلوں سے کتراتے ہیں. پاکستان نے FATF کے اہداف تو کامیابی سے حاصل کر لیے لیکن ان میں سزاؤں پر عمل درآمد سست رہا. منی لانڈرنگ میں ملوث افراد کے خلاف سزاؤں کے فیصلے کم ہوئے. IMF رپورٹ کے مطابق سرکاری اخراجات میں کمی کے لیے بیشتر کوششیں مکمل کامیاب نہ ہو سکیں. سرکاری اداروں میں بہت سے کام عارضی اور ایڈ ہاک بنیادوں پر کیے جاتے ہیں. کئی وزارتوں میں موجود افسران متعلقہ وزارت کے امور کی مہارت نہیں رکھتے. ٹیکس نظام میں پیچیدگیاں حکومتی کمزوری کو ظاہر کرتی ہیں. ٹیکس افسران کی کارکردگی کا احتساب ضرور ہونا چاہیے. IMF نے 15 نکاتی اصلاحات ایجنڈا فوری شروع کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے. اصلاحات سے پاکستانی معیشت 6.5% تک بہتر ہو سکتی ہے. IMF نے پاکستان میں گورننس اور بدعنوانی سے متعلق رپورٹ میں کہا ہے گورننس بہتر بنانے سے نمایاں معاشی فائدے حاصل ہوں گے. مزید تفصیل جانتے ہیں شعیب نظامی سے. جی شعیب. جی رپورٹ میں یہ مزید کہا گیا ہے کہ پاکستان میں کرپشن کے خاتمے کے لیے 15 نکاتی اصلاحاتی ایجنڈے پر فوری کام کرنے کی ضرورت ہے. اس سے جو ہے اصلاحات کی وجہ سے پاکستان میں جو معاشی ترقی کی شرح ہے وہ 5 سے 6.5% تک پہنچ سکتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو حکومتی ٹھیکوں میں خصوصی مراحت ہیں وہ ختم کرنے کی سفارش کی گئی ہے. اور یہ فیصلہ بھی کیا گیا ہے کہ IMF کا جو SIFC سے متعلق فیصلوں میں شفافیت بڑھائی جائے اور ملکی اختیارات کو جو سخت پارلیمانی نگرانی کی میں جو ہے وہ متعین کیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کرپشن سے متعلق اصلاحات کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے اور جواب دہی کے عمل کو مزید مؤثر کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا گیا ہے. رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان میں ٹیکسوں کا نظام پیچیدہ اور اس کا انتظام جو ہے کمزور ہے اور نگرانی جو ہے وہ بدعنوانی کا باعث بن رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مختلف فیصلوں کے اندر تاخیر جو ہے وہ بھی جو عوامی متعلق ایشوز ہیں ان میں انصاف کے اندر تاخیر کا سبب بن رہی ہے. جی شعیب نظامی اپڈیٹ کرے تھے. شکریہ. مشیر خزانہ خیبر پختونخوا مزمل اسلم کہتے ہیں وفاقی محصولات کی تقسیم میں پنجاب لاڈلا ہے. پچھلے سال کی نسبت پنجاب کو محصولات 16% اضافی دیے گئے. انصاف کے تقاضے کے مطابق باقی صوبوں کو بھی 16% اضافی جاری کیا جانا چاہیے. پنجاب کے بعد زیادہ سندھ پھر خیبر پختونخوا اور بلوچستان کو فنڈز جاری کیے گئے. دہشت گردی اور پسماندگی کی وجہ سے خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے فنڈز میں اضافہ ہونا چاہیے. پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے وزیر اعلیٰ بلوچستان پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا ہے. نون لیگ نے بلوچستان حکومت سے متعلق مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے. مزید تفصیل جانتے ہیں جہانگیر خان سے. جی جہانگیر. بالکل گزشتہ روز وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کے حوالے سے کچھ خبریں چلی تھی جس کے بعد اب پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان اعلیٰ سطح پر رابطہ ہوا ہے جس میں دونوں جماعتوں نے سرفراز بگٹی مخالف خبروں پر سخت تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اپنے اعتماد کا اظہار کیا ہے. نون لیگ نے بلوچستان حکومت سے مکمل تعاون جاری رکھنے کی یقین دہانی کرائی ہے پیپلز پارٹی کو اور وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی پر اپنے مکمل اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ کے خلاف ذاتی انات پر مبنی بیانات کو بلوچستان دشمنی کے مترادف قرار دیا ہے. نون لیگ کی جانب سے بلوچستان کی ترقی کے لیے تعاون جاری رکھا جائے گا ایسے عزم کا اعادہ کیا گیا ہے. پیپلز پارٹی کے ذرائع کے مطابق نون لیگ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ سرفراز بگٹی بطور وزیر اعلیٰ اپنی آئینی مدت پوری کریں گے اور اس حوالے سے نون لیگ جو ہے وہ وزیر اعلیٰ بلوچستان کی حمایت میں باضابطہ بیان آج جاری کرے گی. جی جہانگیر خان اپڈیٹ کرے تھے. شکریہ. محمود خان اچکزئی کی قومی اسمبلی میں بطور اپوزیشن لیڈر نامزدگی کے بعد انہیں تحریک تحفظ آئین کی سربراہی سے ہٹانے پر غور شروع کر دیا گیا ہے. اس حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کریں گے ہیڈ آف انویسٹیگیٹو سیل نعیم اشرف بٹ. جی نعیم. اپوزیشن لیڈر قومی جی نعیم. اب جی ہیلو نعیم آپ کی آواز ہم تک نہیں پہنچ پا رہی. آپ کی آواز کو ریکنیکٹ کریں گے. ذرائع کے مطابق مولانا فضل الرحمان کو اپوزیشن اتحاد کا سربراہ بنانے پر مشاورت کی جا رہی ہے. PTI اور دیگر اپوزیشن کی JUI کو اتحاد میں شامل کرنے اور سربراہی پر مشاورت ہو رہی ہے. PTI کے چند رہنماؤں نے مولانا فضل الرحمان کو اپوزیشن اتحاد کی سربراہی دینے کی مخالفت کی ہے. نعیم اشرف بٹ ہمیں مزید اپڈیٹ بھی کریں گے. نعیم بتائے گا. جی بالکل مولانا فضل الرحمان سے اب PTI اور دیگر اپوزیشن جماعتوں کی بات چیت دوبارہ چلی ہے کہ انہیں
جو اپوزیشن اتحاد ہے یا جو تحریک اپوزیشن چلانا چاہتی ہے اس کی سربراہی مولانا فضل الرحمان کو دی جائے. کچھ عرصہ پہلے بھی یہ بات چلی تھی اور مولانا کا یہ مطالبہ تھا پی ٹی آئی سے, لیکن یہ بات نہیں بن سکی. 26ویں ترمیم کی حمایت کر دی تھی مولانا نے کے لیے. اب 27ویں ترمیم کی مخالفت صاحب نے مل کے کی ہے, اور اب دوبارہ جو بات چلی ہے اس میں یہ ابھی تک مشاورت ہوئی ہے کہ کیونکہ تحریک تحفظ آئین کے سربراہ محمود خان نذیر کو اب قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر نامزد کر دیا گیا ہے. تو اب ٹھیک ہے, بہت شکریہ نعیم, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. چھبیس نومبر احتجاج کیس میں علیمہ خانم نے آئندہ عدالت پیش ہونے کی یقین دہانی کرا دی. علیمہ خانم نے دوران سماعت نمل یونیورسٹی میاں والی کا اکاؤنٹ ڈی فریز کرنے کی بھی استدعا کی. انسداد دہشت گردی عدالت نے علیمہ خانم کی یقین دہانی کے بعد سماعت 26 نومبر تک ملتوی کر دی. عدالت نے وکلاء صفائی کی 2 درخواستوں پر فریقین سے آئندہ سماعت پر دلائل طلب کر لیے. وقت ایک بریک کا, ساتھ رہیے. خیپور میں 2 قبائل میں جھگڑے اور فائرنگ سے 4 افراد ہلاک اور 8 سے زائد زخمی ہوئے. پولیس کے مطابق فائرنگ کا سلسلہ جاری ہے. زخمی ہونے والوں میں 5 کی حالت تشویشناک ہے. علاقے میں کشیدگی کے باعث خوف و ہراس ہے. پولیس کی نفری پہنچ گئی. پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں مثبت رجحان جاری ہے. بینچ مارک 100 انڈیکس 1,63,000 کی سطح بحال ہو گئی. 1084 پوائنٹس اضافے کے ساتھ انڈیکس 1,63,310 پوائنٹس پر ٹریڈ کر رہا ہے. دوران کاروبار انڈیکس میں 1591 پوائنٹس کا اضافہ دیکھا گیا. اسٹاک ماہرین کے مطابق سرمایہ کاری کا حکومتی پالیسیوں پر اعتماد جاری ہے, جس کی وجہ سے تیزی دیکھی جا رہی ہے. میرا نام گرین ہے اور میں روبو ہوں. ماسکو اے آئی کانفرنس میں روسی صدر کا استقبال روبو نے کیا تو وہ حیران hو گئے. مصنوعی ذہانت سے لیس انسان نما روبو نے روسی صدر کے سامنے صلاحیت کا بھرپور مظاہرہ کیا. Я первый российский человекоподобный робот, обладающий воплощенным искусственным интеллектом. Это означает, что я не просто программа на экране, а физическое воплощение технологий. اب تک کے لیے دیکھتے رہیں ARY نیوز.